بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ ناظرین، پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، جب بیڈ گورننس کی بات آتی ہے تو سیاستدان سول سرونٹس پہ یعنی بیوروکریٹس پہ سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں، اور جب بیوروکریٹ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ملک تو سیاستدان اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جو بنیادی طور پر تو بیوروکریسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ بحیثیت پریزیڈنٹ آل پاکستان پروونشل سول سروس ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو کہ 4000 سے زائد آفیسرز جو ملک بھر میں سرو کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں بیوروکریسی میں، یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا کیڈر ہے سول سروس کا۔ طارق محمود عوان صاحب، السلام علیکم طارق محمود۔ بتائیے کہ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ سارا مسئلہ جو ہے یہ بیوروکریسی کا ہے، بیوروکریسی سدھرتی نہیں ہے، تو آپ لوگ بیوروکریسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں سدھرتی بیوروکریسی؟ اچھا، میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ پاکستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آئین کے مطابق ریفارم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سول سروس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، آئین کے مطابق ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ریفارم کس نے کرنا ہے؟ آپ کی پولیٹیکل ایگزیکٹو نے کرنا ہے، آپ کی لیجسلیچر نے کرنا ہے، اور آپ کی پولیٹیکل ایگزیکٹو میں اور آپ کی لیجسلیچر میں پولیٹیشینز بیٹھے ہیں، سیاستدان بیٹھے ہیں۔ جیسے آج کل ایک پروسیس ہو رہا ہے سول سروس ریفارمز کا۔ اب جو سول سروس کا ریفارمز کا جو پروسیس ہو رہا ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ، کیبنٹ اس کی اونرشپ لے اور وہ بیوروکریسی کے حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ پاکستان میں جو سول سروس ریفارمز ہیں وہ سول سرونٹس نے ہی کی ہیں، بلکہ سول سرونٹس کے ایک ہی گروپ نے کی ہیں۔ اور یہ آپ کے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہوگی کہ پاکستان میں جو سینٹرلائز سول سروس ہے، جو پروونشل پوسٹ کو ریزرو کرتی ہے اپنے لیے، وہ 6-7 ناموں کے ساتھ پچھلے 6 ڈیکیڈ سے کام کرتی رہی ہے۔ یہ انڈین سول سروس سے آئے، دے بیکیم پیس، پھر یہ سی ایس پی بن گئے، پھر سی ایس پی بھٹو صاحب نے abolish کر دیا اپنے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں، پھر یہ ڈی ایم جی بن گئے، پھر یہ اے پی یو جی کے کور میں آئے، پھر یہ پیس بن گئے، اور اب دوبارہ نیس بن رہے ہیں۔ کین یو بلیو، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سول سروس ریفارم صرف ایک سروس کے نام کو چینج کرنے کا کام؟ کانسٹیٹیوشن کی اسکیم ہے، اس کے تحت یہ پولیٹیشین کی اوبلیگیشن ہے، رسپانسبلٹی اور پریراگوٹیو ہے کہ وہ سول سروس کو ریفارم کریں۔ اگر پولیٹیشینز اپنی مرضی سے آئین کے مطابق سول سروس ریفارمز کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ سول سرونٹس ہماری بات نہیں مانتے، مجھے اس بات میں، اس دلیل میں بھی بہت زیادہ وزن نہیں لگتا۔ طارق صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی نام کو بار بار تبدیل کر دینے کا نام انہوں نے ریفارمز جو ہے وہ رکھ لیا ہے پولیٹیشنز نے، تو ریفارمز جو ہیں سول سرونٹس، جی جو سول سرونٹس کی جو ریفارمز نظر ہے، لیکن یہ تو پولیٹیشنز کر رہے ہیں، ریفارمز جو ہیں یہ سول سرونٹس نے خود میں تھوڑا اس کو اس طریقے سے وضاحت کروں گا کہ گورنمنٹ کے 3 آرگنز ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ یہ تینوں آرگنز کی جو امپلیمنٹنگ مشین ہے وہ سول سروس ہے۔ عدلیہ کے ڈیسیجنز بھی امپلیمنٹ سول سروس کرے گی، لیجسلیشن بھی امپلیمنٹ سول سروس کرے گی، اور جو آپ کی پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اس کی ایگزیکٹو آرڈرز، اس کی پالیسی یہ بھی امپلیمنٹ سول سروس کرے گی۔ تو آپ کی پوری گورننس جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے کوالٹی آف سول سروس کے اوپر۔ اچھا، میں آپ کو نا سول سروس کے بارے میں ایک بات کروں گا کہ سول سروس کا ایک کانسیپٹ پاکستان میں ابھی تک چل رہا ہے جو کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد کے خلاف ہے، وہ ہے ریزرویشن آف پروونشل پوسٹ فار سینٹرل سروسز۔ اچھا، یہ کانسیپٹ نا 1915 میں انڈین ایکٹ کے تحت برصغیر میں نافذ کیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک سینٹرلائز طریقے سے صوبوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے۔ میں آپ کو ایگزامپل اس طریقے سے دوں گا کہ اگر آپ نے موجودہ پاکستان میں صوبوں کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ 4 چیف سیکرٹریز لگا دیں۔ جب وہ 4 چیف سیکرٹریز لگیں گے تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ صوبائی اسمبلی ریلیونٹ ہو جائے گی، کیبنٹ ریلیونٹ ہو جائے گی، آپ کا سی ایم ریلیونٹ ہو جائے گا۔ نہیں تو وہ تو لگانا ہی ہے نا، سسٹم چلانا ہے تو وہ نہیں، وہ کیسے، کیوں ریلیونٹ ہوں گے؟ جب ایک پروونشل پوسٹ پہ سینٹرل سروسز کا آدمی آتا ہے تو وہ صوبے کے لاء کے تحت نہیں آتا، وہ صوبے کے لاء کے اندر کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کے چیف منسٹر صاحب ایک ایسی سروس کے جو ایک فیڈرل سروس ہے اس کے اسسٹنٹ کمشنر سے
اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کر سکیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورننس بہتر ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا میں کوئی ایسا ایچ آر ماڈل ہے کہ آپ کا ایچ آر آپ کے قانون کے تحت، آپ کے لاء کے تحت یا آپ کی اکاؤنٹیبلٹی میں نہ ہو؟ تو اس طریقے سے کیونکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی صوبوں میں نہیں ہو سکتی تو صوبے کے جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے ان کے لیے بہت سی مشکلات آتی ہیں، اور ظاہر ہے جو سول سرونٹس ہیں وہ رولز کے پیچھے چھپتے ہیں، پالیسیز کے اوپر چھپتے ہیں، تو وہ اکثر اوقات پولیٹیشینس کو ہوڈ ونگ کر جاتے ہیں اس میں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جو موجودہ سول سروس ریفارمز ہو رہی ہیں اس میں بھی اگر محترم عمران خان صاحب اور ہمارے جو کیبنٹ ہے وہ ڈاکٹر عشرت اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور کیبنٹ ڈویژن کی وہ فیکٹس جو ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان کو خود انٹیروگیٹ کریں تو دے ول بی نوئنگ کہ بیوروکریسی کیسے کام کرتی ہے اور وہ پولیٹیشین کو کیسے فیل کرتی ہے۔ تو کیا سیاستدان بے بس ہوتے ہیں؟ ان کو لازمی وفاق سے ہی بھیجنا ہوتا ہے صوبوں کے اوپر سارا انتظام چلانے کے لیے؟ جب چیف سیکرٹریز کو یہاں سے بھیجا جاتا ہے تو سیاستدانوں کو معلوم نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کئی دہائیوں سے پاکستان پر حکومت کرتے آ رہے ہیں انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ، اصل مجبوری کس کی ہے؟ اچھا، میں یہ اس میں ایسے کہوں گا کہ ایک کلونیل پریسیڈنٹ چلتی آ رہی ہے 150 سال سے، اس کو کبھی کسی نے انٹیروگیٹ نہیں کیا۔ جو سول سروس ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ، جو موجودہ سول سروس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کوئی دوسری سول سروس ہی کر رہی ہے۔ اب جو فیڈرل سول سروسز ہیں ان کی جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، اسٹرکچرل ایشوز ہیں، ان کو پروونشل سول سروس نے ہی ریز کیا کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس میں کیا ایشوز ہیں، کیونکہ وہ پولیٹیکل ایگزیکٹو اتنی زیادہ ویل ورسڈ نہیں ہوتی یہ رولز کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا سیاسی نظام ہوتا ہے جو اور طریقے سے موو کرتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں بہت مشکل ہیں۔ لیکن اب ہم نے کہا ہے کہ سول سروس کو بھی آئین کے مطابق آپ امپلیمنٹ کریں، جب یہ آئین کے مطابق امپلیمنٹ ہوگی تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر ہوگا جو سب کے جو گورننس کے لیے سب نہیں، آئین کے مطابق امپلیمنٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا سیکریٹری میں اگر اپنے صوبے کی بات کروں پنجاب کا، تو پنجاب کا اگر ایک سیکریٹری ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا، وہ صوبے کے قانون کے مطابق قانون کو جواب دہ نہیں ہے، سی ایم صاحب وہ پرفارم کریں یا نہ کریں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، ان کے خلاف پرفارمنس کے اوپر کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیج دیا جائے۔ تو انڈر دس رجیم تو بہت مشکل ہوگا نا گورننس کو بہتر کرنا، یا پولیٹیشینس کو یا صوبائی اسمبلی کو یا صوبائی کیبنٹ کو یا ان کے وزیر اعلیٰ کو پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مشینری ہے وہ ان کے ماتحت کام نہیں کرتی۔ اچھا، اس میں ایک دوسرا مسئلہ بھی گورننس کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ چلیں اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک کلیدی رول پلے کرتی ہے امپلیمنٹیشن میں۔ اگر آپ دیکھیں جو اس وقت ایک سسٹم چل رہا ہے جو کہ لا آف پوزیشن ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ لا آف پوزیشن از 9/10 آف لا، اس کے تحت 2000 سے زائد جو صوبائی پوسٹ ہیں وہ ریزرو کی گئی ہیں یا ہوئی ہیں یا انہوں نے خود کی ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ڈی ایم جی آفیسز کے لیے۔ 2000 پوسٹ پورے پاکستان میں صوبائی پوسٹ جو ہیں یہ ڈی ایم جی افسران کے لیے مختص کی گئی ہیں وداؤٹ اینی اتھارٹی آف لا۔ اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پورا ملک اس کے اوپر چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لا کے بغیر چل رہا ہے؟ کانسٹیٹیوشنلی ایک بھی صوبائی پوسٹ فیڈرل سروس کے لیے ریزرو نہیں ہو سکتی۔ دس از وٹ آرٹیکل 240 سیز اینڈ یہ بڑا ایکسپلسٹلی کہا جاتا ہے۔ اس میں نا آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل ہوگا لیکن اس کو ایگزامپل دینا اس کی نا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پروونشل جو آرٹیکل 240B ہے نا، آرٹیکل 240B یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جو پروونشل پوسٹ ہیں اور جو پروونشل سروسز ہیں یہ صوبائی اسمبلی کے ایکٹ کے تحت وجود میں آئیں گی، ریگولیٹ ہوں گی۔ تو اس ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے تحت جو ہماری سروس ہے پروونشل مینجمنٹ سروس وہ ریگولیٹ ہوئی۔ 1974 میں پی سی ایس ایکٹ ہے، لیجسلیشن ہوئی، اس کے سیکشن 4 میں تمام پروونشل پوسٹ جو ہیں وہ صوبے کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی میں آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی آف پوسٹ اینڈ سروسز بڑا اہم ہے، میں اس کے اوپر بھی ایک بات کروں گا کہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی آف پوسٹ سے یہ مراد ہے، اگر ہم چیف سیکرٹری کے لیے بات کریں، چیف سیکرٹری کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی 3 جگہ پہ ڈیفائن ہوگی۔ اس کی لیجسلیٹو اتھارٹی کہ اس پوسٹ کو لیجسلیٹ کون کرے گا، اس پوسٹ کو لیجسلیٹ صوبائی اسمبلی کرے گی۔ پھر اس کی ایگزیکٹو اتھارٹی
एग्जेक्टिव अथॉरिटी उसकी किसके पास होगी, कैबिनेट और वज़ीर आला के पास, और उसकी फाइनेंशियल अथॉरिटी क्या होगी कि प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड से चीफ सेक्रेटरी को पे किया जाएगा। अब ये तीनों अथॉरिटी सूबे की हैं, और जो वफाक की लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी वो सूबे में 18th अमेंडमेंट के बाद इंक्रोच हो ही नहीं सकती। तो एक ऐसी सर्विस से उधर आके अगर एक ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी लगेगा जिसकी अथॉरिटीज़ फेडरेशन के पास हैं, सूबे के पास हैं ही नहीं, तो आप कैसे सिस्टम चलाएंगे? अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पे कहा जाता है कि जी ये महंगाई कंट्रोल करना भी मुकामी सतह पर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग होते हैं या मैनेजमेंट सर्विस के लोग होते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के, ये उन लोगों का काम होता है। तो इसमें नेग्लिजेंस किसकी है? यानी चीज़ों की शॉर्टेज भी नहीं होती, महंगाई हो जाती है, ये किसने इंप्लीमेंट करना होता है? अच्छा, इसमें भी ना सिस्टम कोलैप्स करता है, पर्सनैलिटीज़ नहीं करती इसमें ना, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपकी इकोनॉमिक फोर्सेस भी हैं, आपकी इकोनॉमी भी है, आपका एक पूरा ढांचा है। लेकिन इसमें मैं ना दो चीज़ें कहूँगा, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं आएगा, उस वक्त जब तक इख्तियारात गाँव में नहीं जाएंगे, गली में नहीं जाएंगे, महंगाई भी रहेगी, गुड गवर्नेंस। सर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो अब हर हुकूमत ले आती है, वो होम्योपैथिक किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ले आती है। अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अब कैसा लाया जाए? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एम्पावर्ड हो, आई वॉश ना हो। लोकल सियासतदान ने इसको करने देता। इसमें इसका भी मैं ना आपको इसका भी एक सिविल सर्विसेज के साथ एंगल है। लोकल गवर्नमेंट के लिए लोकल सर्विसेज चाहिए। अगर इस्लामाबाद की सर्विस आके लोकल गवर्नमेंट चलाएगी तो फिर वही होगा कि वो भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। ये तो हम देखते हैं कि जो एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, उसको ब्यूरोक्रेसी तो अभी इस तरीके से लेने के लिए कायल ही नहीं है कि उसको एक पॉलिटिकल हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिया जाए। बिल्कुल ठीक। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये देखा कि नाज़िम एक पॉलिटिकल लीडर है, ही रिप्रेजेंट द डिस्ट्रिक्ट। अब किसी सूरत ये नहीं हो सकता कि एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसके मातहत काम ना करे। वो उसके मातहत क्यों नहीं काम करेगा? या जो भी डिस्ट्रिक्ट हेड है या जो भी उसकी सर्विस है, असल में ये होता है कि जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसकी अपनी सर्विस होनी चाहिए जो उसको जवाब दे। लोकल गवर्नमेंट तब आपकी कामयाब होगी जब उसकी अपनी सर्विसेज होंगी और वो जवाब दे अपनी हुकूमत को होगी, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की होगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस वक्त कामयाब होगी, ऐसी सर्विस होगी जो प्रोविंस को जवाब दे होगी, और फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त स्ट्रॉन्ग होगी जब ऐसी सर्विसेज होंगी जो कि उनकी अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के पास। अच्छा, आप लोगों का एक केस भी चल रहा है, उस केस में आपकी बेसिकली इस्तदा क्या है? मतलब हम केस के मेरिट्स पे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जो इस्तदा है उसमें वो क्या है जो अदालत से आपने रुजू कर रखा है? नहीं, वो हमारा ना सुप्रीम कोर्ट में ना 2010 से एक मेन 184(3) के तहत हमारी एक लिटिगेशन है, बल्कि सो मोटो हुआ था। इफ्तिखार चौधरी साहब ने ना, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इसके ऊपर लिया था। वो बुनियादी तौर पे ये है कि एक फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में जो सिविल सर्विस है वो भी फेडरल पार्लियामेंट्री हो। जो दो बुनियादी असूल हैं वो कि आप सिविल सर्विस को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक बनाएं। ये बुनियादी तौर पे उसका मैं आपको कहूँगा कि ये क्रक्स है हमारे उस केस का। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इमरान खान जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, डॉक्टर इशरत जो हैं वो उनको इस हवाले से असिस्ट कर रहे हैं, उनकी इस मामले में मुआवनत कर रहे हैं, तो आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अच्छा ना, मैं क्योंकि इसमें बिल्कुल एक मोहतरम इमरान खान साहब एक तब्दीली के नारे के साथ लेके आए। अब जो तब्दीली का नारा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए भी। लेकिन उसमें एक दो हमारे रिजर्वेशन हैं कि वो तब्दीली का जो नारा है या वो जो तब्दीली है वो 250 साला कॉलोनियल सिविल सर्विस के ऊपर कामयाब नहीं हो सकेगी। तो उनका एक तो मैं बहुत ज़्यादा मोहतरम इमरान खान साहब को दाद दूंगा कि एट लीस्ट उन्होंने इस मसले की अहमियत को समझा और वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करें, और हम इमरान खान साहब के साथ हैं इसलिए। लेकिन हमने उनको ना 12 लेटर्स लिखे हैं 1 साल के अंदर, क्योंकि सिविल सर्विस के हर स्टेप का हमने उनको एक लेटर लिख के बताया है कि ये उसका एक मुतबादल पॉइंट ऑफ व्यू है जो फैक्ट्स के ऊपर खड़ा है। जो हम ये समझते हैं कि जो डॉक्टर इशरत हुसैन की रिफॉर्म कमेटी है और जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है वो इमरान खान साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर, स्ट्रक्चरल पोजीशन के ऊपर, लेजिस्लेटिव पोजीशन के ऊपर सही इन्फॉर्म नहीं कर रहा है।
بلکہ جو اس کے نیچے جو مختلف ڈاکومنٹس ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، وہ بھی صحیح طریقے سے پیش نہیں کر رہے. تو ہم نے پچھلے 3 لیٹرز لکھے ہیں محترم عمران خان صاحب کو کہ آپ اور کیبنٹ پرسنلی انویسٹیگیٹ کریں کہ جو پروسیس چل رہا ہے وہ پاکستان کا جو ایگزسٹنگ ایک لا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ بیوروکریسی نے ہمیشہ ڈسیو کیا ہے پولیٹیکل ایگزیکٹو کو، اور ابھی بھی ایسے ہی چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ طارق محمود عوان صاحب نے جو پاکستان میں سول سرونٹس کے ایشوز اور پاکستان میں جو بیوروکریسی کے اور جو گورننس کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان سے متعلق تفصیلی بات کی. آپ سے اس معاملے پر ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.